بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیاسی طور پر، مذہبی طور پر جس جماعت سے جس چیز کا تعلق ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، سب کا، وہ اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن ہم صرف اور صرف ہمارا جو مشن ہے ایک یہ ہے کہ علماء کرام کے جو مسائل ہیں اور جو مصائب میں الجھ جاتے ہیں ان کے لیے راستے کو ہموار کرنا۔ اگرچہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، علماء کو تو نہیں لیکن طالب علموں کو، میں چونکہ طالب علم ہوں، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، ناکامیوں پر مجھے اشک برسانا نہیں آتا۔ علماء حق کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، لیکن جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ مصلی اور مسجد اور مدرسے سے اپنی وابستگی برقرار بھی رکھتے ہیں، مستحکم بھی رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے جو خطیب حضرات ہیں، جو مدرسین حضرات ہیں، ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں ایک اعتدال کا راستہ اپنے سامعین کو، اپنے طلباء کو بتائیں کہ ہم نے صرف 2 آیات قرآن کی پڑھی، کان پہ ہاتھ رکھا، 2 حدیثیں پڑھی، 2-4 اشعار پڑھے اور اس کے بعد مصلی سے اتر آئے۔ میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا، میرا جو مشن ہے ہماری تنظیم کا وہ یہ ہے کہ ہم ممبر پہ جب بیٹھیں تو اس ممبر کے تقدس کو برقرار رکھیں، کسی کو نہ برا کہیں، نہ کسی کو کافر کہیں، نہ کسی کو مشرک کہیں۔ ہاں، اگر اس کی زد میں کوئی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یوں کر کے یہ مناسب میرے نزدیک نہیں ہے، آپ حضرات جیسے چاہیں۔ لیکن ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سماج کو یہ بتائیں کہ تمہارے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، تمہارے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور گلی اور کوچے کے حقوق کیا ہیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو جمعے کے خطبے کے اندر کم سے کم 5-6 منٹ اس بات پر میں، ہمارا جو مشن ہے تنظیم العلماء پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ہم آنے والی نسل کی نشو و نما کریں، ان کو ماں باپ کے ادب اور احترام اور عظمت سکھائیں، کیونکہ باپ کو ملے ہوئے 2-2 مہینے ہو جاتے ہیں، 10-10 دن ہو جاتے ہیں، باپ کو پتہ نہیں بیٹا کہاں، بیٹے کو پتہ نہیں باپ کہاں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اور ہمارا جو مشن ہے ہماری تنظیم کا وہ یہی ہے کہ اخلاقیات پر ہم مطلب فوکس کریں، اور ہم دوستوں کو، میں مشیر وزیر اعلیٰ سندھ جناب طارق حسن صاحب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، یہ میری ادنا سی دعوت پر تشریف لائے، اور حضرت وہاں بیٹھے آپ حسیب خان صاحب کے پاس، تو اللہ ان کو جزا خیر دے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمارے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں تشریف لائے۔ ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور ایک شخص میری طرف دیکھیں، سارے میری طرف دیکھیں، یہ مولانا منظور مینگل صاحب جو حافظ الحدیث بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، اور استاد العلماء بھی ہیں۔ اور اس وقت میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہاں بیٹھا دیں مولانا تنویر صاحب کے پاس۔ ان کی آمد پر میں تھوڑا سا وہاں بیٹھے ہیں حضرت مولانا تنویر صاحب کے پاس، حضرت مولانا عبد الکریم عابد صاحب جو جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ذمہ دار ہیں، میرے دائیں ہاتھ پہ تشریف لائیں، اگرچہ ہیں تو دائیں ہاتھ والے۔ مولانا جعفر تھانوی صاحب کے پاس ہم نے آپ کی جگہ مخصوص رکھی ہوئی ہے، اور آپ کی آمد پر ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ مولانا
عبد الکریم عابد، حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل شیخ الحدیث استاد العلماء، اور طارق حسن صاحب مشیر وزیر اعلیٰ سندھ، ان کے بارے میں مجھے مولانا فیض صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ کہہ دیں، تو میں کیا کہوں؟ اور میں یہ کہنا چاہوں گا ان تینوں چاروں حضرات کے بارے میں، ساتھ ہی حضرت مولانا تنویر اللہ تھانوی ہمارے جان جگر ہیں، ہمارے ساتھ ان کا بہت نشست برخاست ہے، بہت محبت ہے، تو ان حضرات کے بارے میں ایک آدھ جملہ کہہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت مولانا منظور مینگل صاحب آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اور میں جو کہنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں کہ آپ لوگوں کے آنے سے چمن کھل اٹھے، آپ لوگوں کے آنے سے چمن کھل اٹھے، پھول مسکرائے، آپ لوگوں کے آنے سے چمن کھل اٹھے، پھول مسکرائے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اے باد صبا، اے باد صبا، کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ اگرچہ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب میرے بچے کے استاد بھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ ایسے استاد ہیں، میرے بچے کو میرا ہی استاد بنا دیا انہوں نے۔ اللہ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان کی عاجزی، ان کی ساری کی دولت سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا۔ اور علوم تو اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت اگر میں ان کو کس سے ملاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، امام غزالی سے بھی ملا سکتا ہوں، اور تو وقت کے شیخ الحدیث استاد المحدثین حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب کا قائم مقام اور جانشین بھی میں ان کو کہہ سکتا ہوں۔ اللہ نے بہت صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور ایک بات جو ان کی مجھے عجیب سی لگتی ہے، مجھے بھی ابا جان کہہ دیتے ہیں، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنا بڑا آدمی میرے بارے میں یہ جملے کہے۔ اس وقت